پنجاب کی فوج تھی جس نے کہ 1857 میں دلی جو انگریز کے ہاتھ سے نکل گیا تھا دوبارہ لے کر دی، فتح کر کے دی۔ پنجابی تھے، وہ مسلمان تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان تھے۔ اس کی خاص وجہ تھی، مجھے یاد ہے میاں طفیل صاحب ابھی زندہ ہے، انہوں نے ایک دفعہ بیان دے دیا تھا بہت سخت کہ سندھی تو فوجی ہے نہیں، فوج میں آتے نہیں ہیں، سندھی تو نان مارشل ریس ہے۔ یہ جو انگریز کا پروپیگنڈا تھا وہ ان کی زبان سے نکلا۔ اس کا جواب دیا تھا پھر جی ایم شاہ، غلام مصطفیٰ شاہ، جو سیکریٹری ایجوکیشن بھی تھے، لاہور میں ایک کالج کے اندر پرنسپل بھی رہے۔ انہوں نے جواب دیا تھا یس وی ور نیور مرسنریز، ہاں ہم کبھی کرائے کے ٹٹو اور کرائے کے فوجی نہیں تھے جیسے تم تھے پنجابیوں۔ تم نے تو جا کر کعبے پہ گولیاں چلائی ہیں انگریزوں کی سپاہی بن کر، تم نے تو جا کر یروشلم کا قبضہ لے کر دیا جنرل ایلن بی کو، انگریز کو۔ تو یہ سندھ ہے جس میں میں بات کر رہا ہوں، یہ سندھ ہے جہاں خاکسار تحریک بھی بڑی زبردست، تالپور برادران اس خاکسار تحریک کے بہت نمایاں کارکن تھے۔ یہ سندھ ہے جہاں پنجاب سے آنے والا ایک نو مسلم تھا، پنجابی، سکھ سے مسلمان ہوا تھا، مولوی عبید اللہ، لیکن اس کے نام کے ساتھ سندھی لگ گیا ہمیشہ کے لیے۔ مجاہد انسان، حضرت شیخ الہند کا سپاہی عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، وہ سندھ ہے یہ۔ اور میں آپ کو اور بات یاد دلا دوں، سندھ واحد صوبہ ہے اس پاکستان کا جس میں کہ پارٹیشن سے پہلے بھی مسلم لیگ کی حکومت تھی، پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کی حکومت تھی، ہندو مسلم سکھ مل کر بنائی تھی انہوں نے، مسلمانوں کی پارٹی نہیں تھی۔ مسلم لیگ کو ایک دن بھی وہاں وزارت نصیب نہیں ہوئی۔ سرحد میں ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت تھی، باچا خان کا بڑا بھائی، وہ تو ریفرینڈم ہوا ہے اور غیور پٹھانوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا ہے، اور اس کے لیے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے بڑا پارٹ پلے کیا۔ وہاں کے پیر جو ہیں، پیر صاحب مانکی شریف، پیر صاحب زکوڑی شریف، انہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے کہ پاکستان میں اسلام نافذ ہوگا، اسلام قائم ہوگا، لہذا ووٹ دو مسلم لیگ کو۔ ورنہ ظاہر بات ہے کہ یہاں تو سوائے سندھ کے کہیں بھی مسلم لیگ کی حکومت نہیں تھی۔ اور جی ایم سید صاحب اگرچہ وہ بعد میں جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے اس سے بددل ہو گئے، ایک ریئیکشن ہوا ان پر، آخر ہوتا ہے، کیوں گردش بادام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ اور ساغر نہیں ہوں میں، ان پہ ایک رد عمل ہوا۔ ورنہ وہی تھے جنہوں نے 1943 میں کہا تھا اے مائنورٹی پروونسز کے مسلمانوں، ہمیں یہاں سکھ ہندوؤں نے دبایا ہوا ہے، ہماری زمینیں جو ہیں ان کے پاس گروی رکھی ہوئی ہیں، سارا کاروبار ان کے پاس ہے، خدا کے لیے ہمیں یہ فن نہیں آتا، آؤ تم یہاں۔ ابھی پارٹیشن کا کوئی سوال نہیں ہے، میں 43 کی بات کر رہا ہوں، آؤ سندھ کے اندر تاکہ یہاں پر تم تجارت کرو اور تاکہ ہندوؤں کے مقابلے میں آ سکے۔ یہ جی ایم سید کی اپیل تھی۔ آج اسی سندھ میں کہہ رہا ہوں اسلام قائم کرنے کی جدوجہد، اور سب سے بڑی بات یہی سندھ تو تھا نا، سب سے پہلے اسلام کب آیا تھا، کہاں آیا تھا؟ 712 اور 713 عیسوی، 92 یا 93 ہجری، محمد بن قاسم کہاں سے آئے تھے؟ باب الاسلام کون سی جگہ ہے؟ سندھ۔ تو اس کو اثر نو باب الاسلام بننا چاہیے، تحریک خلافت یہاں سے اٹھنی چاہیے، یہاں کے لوگ کھڑے ہوں۔ ہم نے انگریز سے بھی مقابلہ کیا اور آخری وقت تک کیا، ہم نے علامہ مشرقی کا بھی ساتھ دیا، ہم نے وہ ریشمی رومال کی تحریک بھی، اس کے اندر بھی بڑا حصہ سندھیوں کا تھا، جو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن جو اسیر مالٹا رہے بعد میں، اس میں سندھ کا رول بہت بڑا تھا۔ آج پھر اس ملک کے اندر نظام خلافت کے قیام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کو سب سے آگے ہونا چاہیے، سب سے بڑھ کر کام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اب میں آپ سے عرض کروں، خلافت قائم کرنا یہ ہمارا فرض، لیکن آج خلافت قائم ہوگی تو کیسے ہوگی، پہلے تو یہ مسئلہ ہوگا، اور کیسی ہوگی
کیا بعین ہی وہی خلافت ہوگی جو 1400 برس پہلے تھی؟ جبکہ 1400 سالوں میں بہت سا پانی وقت کے دریا کے پل کے نیچے سے گزر چکا ہے، حالات بہت بدل گئے ہیں، زمانے نے بہت ترقی کر لی ہے۔ کیا 1400 سال قبل کا نظام دوبارہ آ سکتا ہے؟ ہاں آ سکتا ہے۔ اصول وہاں سے لیں گے، تفصیلی ڈھانچہ اس دور کے مطابق بنائیں گے، اصول وہاں سے ہوں گے، فنڈامنٹل وہاں سے ہوں گے۔ اسی لیے ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں۔ امریکہ کان کھول کر سن لے، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں۔ ہم اسلام کے اصولوں کو چھوڑ کر کہاں جائیں ہیں؟ تفاصیل میں، فروعات میں ہمارے اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن فنڈامنٹل آف اسلام اس میں ہمارا یہ گولڈ سمتھ جس نے شکار کیا دادا عمران خان ایک ابھرتی ہوئی شے تھا، امیدیں وابستہ ہو رہی تھی، پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا، وہ اسلام کی بات کرنے چلا تھا، وہ اپنے کلچر کی بات کرنے چلا تھا۔ گولڈ سمتھ 5 کروڑ پاؤنڈ تو پہلی سلامی ملنے والی ہے، یہ قیمت کس سے کی دی جا رہی ہے؟ غور کیجئے، اگر وہ سارا سازشی کردار جو یہود کا ہے وہ سامنے ہو تو ہر شے آپ کے سامنے بالکل ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، جس کا شکار ابھی آپ کا عمران خان بھی ہو گیا ہے۔ کل جمعے میں مجھے اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ وہ آرڈر آف دی الومناٹی 1776 میں قائم کیا گیا تھا، یہودیوں کی سازش، وہ آج تک چل رہی ہے۔ آج بھی یہودی ہے کہ جو اسلام کا خاتمہ اور مسلمانوں کو اپنے کمی کاری بنانے کے لیے ایک پورے ورلڈ آرڈر کا نقشہ بنا کر آ چکے ہیں، اور آج در حقیقت آپ کا اصل دشمن، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں مولانا سے، اصل دشمن نمبر 1 میرے اور آپ کے اندر موجود ہے، میرا اور آپ کا نفس۔ اصل دشمن یہ ہے، نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست لیکن اورا اون ایرا اون نیست۔ اور دوسرا خارجی دشمن سب سے بڑا یہودی، لیکن یہ کہ اس وقت کے اور اس وقت کے حالات میں ایک بڑا فرق واقع ہوا ہے۔ مجھے اقبال کے وہ شعر یاد آ رہے ہیں، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، وہی تاریخ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، تو دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ میں جس فرق کی طرف اشارہ کر رہا ہوں ذرا اس پر غور کیجئے۔ جس وقت یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مخالفت کر رہے تھے، ان کے اور عیسائیوں کے درمیان دشمنی تھی۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء، ان میں آپس میں سانپ اور نیولے کا بیر تھا اس وقت، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود کی یہ کشاکش جاری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ بدترین دشمن تمام انسانوں میں اہل ایمان کے وہ یہود ہیں، اور قریب ترین اگر کسی کو پاؤ گے دوستی میں مسلمانوں کے تو وہ نصارہ۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ لِلَّذِينَ آمَنُوا مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى۔ اس وقت صورتحال یہ تھی۔ آج زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے، آج یہودی عیسائی پر مسلط ہو چکا، یہودیوں نے پورا عالم عیسائیت فتح کر لیا ہے، آج پورا عالم عیسائیت یہودیت کا اعلی کار بن چکا ہے۔ چنانچہ پہلے تو ایک ہی بات تھی، یہ تو تقریباً 300-400 سال قبل ہو چکا، کہ ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس یہ تو اعلی کار بن گئے تھے آج سے صدیوں پہلے، انہی کے ذریعے سے یورپ کے اندر انہوں نے سود کی اجازت حاصل کی، انہی کے ذریعے سے یہ ساری فحاشی اور یہ ساری عریانی کا جو بازار گرم کیا، یہ در حقیقت آزاد خیالی، لبرلزم، حریت فکر، حریت عمل، میں آزاد ہوں، میں ننگا جانا چاہتا ہوں بازار میں، آپ کون ہوتے روکنے والے؟ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں، ہم آزاد ہیں، ہم 2 مرد ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں،
شوہر اور بیوی کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں، آپ کون ہیں اعتراض کرنے والے؟ یہ سارا یہود کی سازش، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب تک پوپ کا کنٹرول تھا یورپ پر، یعنی ابھی کیتھولک جو عیسائیت ہے وہ غالب تھی، اس وقت تک پورے یورپ میں سود حرام تھا، کہیں انٹرسٹ کا کاروبار نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے اس کی اجازت حاصل کی، نتیجہ یہ نکلا علامہ اقبال شاعر مشرق اس صدی کے آغاز میں گیا تھا یورپ، اور وہاں جا کر اس نے دیکھ لیا تھا فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ معاشی اعتبار سے یہودیوں نے پورے یورپ کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا، اور یہ یہودی کون تھے؟ راتھ چائلڈز، گولڈ سمتھس۔ بہرحال مجھے جو دوسری بات کہنی تھی وہ یہ کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اس وقت بھی یہودی تھا، آج بھی یہودی ہے، لیکن فرق یہ واقع ہوا ہے کہ اس وقت یہودی کے